تفسیر برہان میں اس کی تفسیر کے ضمن میں چند روایات نقل ہوئی، ان میں سے ایک یہی تھا کہ کچھ اصحاب نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتائیں کہ یہ عالین، آپ نے فرمایا کہ سب کو سجدے کا حکم تھا، ہمیں حکم نہیں تھا۔ اور یہ عالین کون ہے؟ انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ آج کل بڑا زور چل رہا ہے دشمنان اہل بیت میں، اس میں شک نہیں ہے کہ فضائل اہل بیت بھی کھل کے بیان ہو رہے ہیں، اور متائن دشمن خدا بھی اب کھل کے بیان ہو رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ تو ناصبیوں کی جانب سے ایک جو پرابلم اس وقت ہو رہا ہے وہ لفظ پنجتن پہ ہو رہا ہے۔ کچھ نے تو یہاں تک جہالت کی بات کر دی کہ عربی میں تو پے ہی نہیں ہے، وہ تو ترجمہ ہے، یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں خدا کا وجود نہیں ہے، کیونکہ عربی کہ خدا جو ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے، تو عربی میں پے نہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ پنجتن نہیں ہے، عربی میں اس کا ترجمہ ہے خمسہ نجبہ، 5 نجیب اور پاک ہستیاں، اس کا ترجمہ ہے پنجتن۔ اب یہ پنجتن کیوں ہے کہ یہ 5 ہستیاں بڑی نمایاں نظر آئیں۔ شیطان کا معاملہ ہوا تو وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کیا، البتہ یہ جواب ہمارے یہاں تو واضح ہے کہ عالین کون ہیں۔ اب یہ ان کو جواب دینا چاہیے کہ جو پنجتن کو تو نہیں مانتے، وہ بتائیں کہ کچھ عالین تھے کہ جو جنہیں سجدے کا حکم نہیں تھا، یا بالآخر ایسے تھے کہ جو ملائکہ سے بھی افضل تھے تبھی سجدے کا حکم نہیں تھا، وہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ گو کہ ان کی تفاسیر وغیرہ میں بھی یہ بعض جگہ، خصوصاً جب حضرت آدم کی توبہ، البتہ ذہن میں رہے کہ وہ گناہ کی توبہ نہیں، یعنی 2 اچھے کام ہیں، ان میں سے بہتر کام کو چھوڑا، یہ بھی جائز تھا، یہ بھی جائز تھا، یہ بہتر تھا، کم بہتر کو انجام دیا اور ترک کر دیا۔ ترک کر دیا کس کو؟ اولا کو، بہتر کو ترک کر کے اس سے کم والے کو انجام دیا، اسے کہا جاتا ہے ترک کر دیا۔ کس کو کر دیا؟ اولا کو ترک کر دیا۔ اولا کو ترک کرنا ایک بلند مقام والے کے لیے برا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہیں پر آپشن ہو کہ آپ یہ گاڑی بھی لے سکتے ہیں، یہ گاڑی بھی لے سکتے ہیں، یا یہ بھی پیسے لے سکتے ہیں، یہ بھی پیسے لے سکتے ہیں، دونوں کا آپشن ہے اور ہم کم لے لیں، تو ہر آدمی کہے گا کم کیوں لیے؟ کوئی دلیل ہے؟ ہم کہہ گے نا بس کوئی دلیل نہیں، یہاں پہ کہا جائے گا نا اچھا کام نہیں کیا، آیا سزا ملے گی؟ نہ، لیکن کہا جائے گا اچھا نہیں کیے تو کوئی اچھا کام نہیں ہے، تم میں جتنی عقل ہے اس کے حساب سے کم والے کو نہیں لینا چاہیے تھا، یہ ہے ترک اولا، یہ گناہ نہیں ہے۔ تو پنجتن کا جو مفہوم ہے وہ فقط دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں آنے سے پہلے، اور اسی روایت بیان ہوا کننا فی سرادیق العرش، کہ ہم اور وہاں پر ہماری عبادت اور تسبیح کے ذریعے سے ملائکہ نے تسبیح سیکھی، اور ہم ہیں وہ دروازہ کہ جس کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، ہمارے ذریعے سے ان کی ہدایت ہوئی۔ اب یہاں پہ جو روایات ہیں اتفاق سے شیعہ سنی میں کامن ہیں کہ حضرت آدم کی جب خلقت ہوئی، البتہ کون سی خلقت؟ خلقت مادی، یا جب وہ عالم نور میں تھی، یا جب وہ عالم ارواح میں تھے، بالآخر ان تینوں خلقت میں سے کوئی بھی خلقت ہو، تو انہوں نے وہاں پر 5 نام، اور اس کے بعد جناب حضرت جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل کا بھی جواب یہی تھا کہ ہم محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ اور بعض جگہ بیان ہوا کہ وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت مخلوق کو دیکھا، اور ان کی نظر پڑی کس پہ؟ جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ تو دونوں روایت میں یہی ہے کہ یہ تمہاری نسل سے ہوگا، اور یہ ان کی بیٹی ہیں، اور یہ بھی تمہارے نسل سے ہیں کہ جو ان کے بھائی اور ان کے داماد ہیں، اور یہ بھی تمہاری نسل سے ہیں کہ جو حسن و حسین ہیں۔ اور اس والی روایت میں کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے، تو انہوں نے بڑا تعجب کیا کہ یہ کون ہے، تو یہی تعارف کرایا، اور اس کے بعد انہوں نے سوال کیا
کہ یہ جو ان کے سر پہ تاج ہے یہ کیا ہے؟ ان کے کانوں میں دو گوشوارے ہیں نور کے، یہ کیا علامت؟ وہاں پہ جناب حضرت جبرائیل نے بتایا کہ تاج جو ہے اور دو جو گوشوارے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں حسن و حسین، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب ترک اولا کی جب توبہ قبول کروانی تھی تو وہاں پر بھی اس توبہ کے لیے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ کلمات سکھائے۔ وہ کلمات شیعہ سنی خصوصاً سیوطی نے اس کو نقل کیا، اور جو متعصب افراد انہوں نے نقل نہیں کیا بعض، کہ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، کہ حضرت آدم نے بھی کیا کی؟ اپنی توبہ قبول کروائی انہی ناموں کے ساتھ۔ یہی 5 ہستیاں نظر آتی ہیں چادر تطہیر میں۔ چادر تطہیر والوں کا مقابلہ تحریم والوں سے نہ کرائیں۔ چادر میں جن کو داخل ہونے کا اشرف الانبیاء نے حکم دیا ان کا مقابلہ ان سے نہ کرائیں جن کے بارے میں فرمایا نکل جاؤ قوموا انی۔ جن کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے ان کا مقابلہ ان سے نہ کراؤ کہ جن کو دیکھ کے وہ ناراض ہوئے، اور یہ ناراض بھی کب کیا؟ آخر وقت میں کی۔ اشرف الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں آواز بلند کرنے کا جو عذاب ہے وہ سزا کیا ہے کہ اعمال حبط موضوع پہ تفصیل سے ہم ڈسکشن کر چکے ہیں، کوئی دیکھنا چاہے دیکھے۔ اس وقت ہماری 10 تقریباً قسطیں آ چکی ہیں حدیث قرطاس کے بعد۔ بعض دفعہ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ جو نا مجھے شروع میں اعمال حبط کی بات ہے تو ان کی تربیت ہو رہی تھی، چلو جی مان لیا تربیت ہو رہی تھی۔ یہ جو اشرف الانبیاء دنیا سے جانے سے 4 دن پہلے ان کے سامنے تم لوگوں نے غنڈہ گردی کی ہے، شور شرابہ کیا ہے، تو کہ تربیت 4 دن پہلے تک بھی نہیں ہوئی تھی؟ اگر اس وقت اعمال حبط نہیں ہوئے تو اس وقت تو ضرور ہو گئے۔ کس دن؟ آخری جمعرات کے دن، کہ جسے کہا جاتا ہے المیہ جمعرات۔ تو چادر تطہیر ہو تو وہاں بھی 5۔ اب یہ ذہن میں رکھے جب ہم کہتے ہیں نا اصحاب کسا، تو اس وقت اشارہ ہوتا ہے واقع کسا کی جانب، نزول آئے تطہیر کے شان نزول کی جانب۔ اور جب ہم کہتے ہیں اصحاب ابا یا آل ابا تو اس وقت اشارہ ہوتا ہے مباہلہ کی جانب، کہ جب آپ لے کے چلے حکم خداوند تبارک و تعالی ہوا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو جب لے کے چلے ہیں تو اپنی ابا کے دامن میں ان 5 کو لے کے چلے تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی ایک ایسا مرحلہ تھا کہ مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ امام حسن امام حسین ساتھ چل رہے ہیں، پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اب کچھ دیر کے لیے اپنی ابا میں لیا۔ اس مرحلے کے لیے اور اس مرحلے کی جانب توجہ دلانے کے لیے کہا جاتا ہے آل ابا یا اصحاب ابا۔ تو ہر جگہ جب 5 ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان 5 ہستیوں کا بجائے نام لینے کے کہا جاتا ہے پنجتن پاک یا خمسہ نجبہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔